بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 186 ہے، اور اس سبق میں ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے اعجاز قرآن کی 10ویں وجہ دلوں میں تاثیر کا بیان پڑھا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا تھا، جو کہ قرآن کی دلوں میں پیدا کردہ تاثیر کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ اور ان کے بھتیجے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جو ہے وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے۔ قرآن سن کر ہی، قرآن کی تاثیر ہی کے نتیجے میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور ان کے بھتیجے ہیں اسید بن حضیر، یہ بھی رؤسائے عرب میں سے ہیں، سرداران جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کفار کے سردار تھے ان کے قبیلے، اور یہ خود اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو یہ سرداران ہیں اور بڑے لوگ ہیں عرب کے، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کے پاس مدینہ سے ایک جماعت آئی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 صحابہ کرام کو، حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں کو جو ہے وہ بھیجا تاکہ یہ مدینہ میں رہنے والے مسلمان جو ہو گئے ہیں، یہ جو مسلمان ہوں گے، ان کو قرآن کی اور اسلام کی تعلیمات سکھائیں۔ تو جب یہ حضرات مدینہ پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ کو ان کی خبر پہنچی کہ 2 ایسے مدینہ میں 2 بندے ہیں جو کہ لوگوں کو اسلام سکھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجے اسید بن حضیر سے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر کے منع کرو، اور ان سے کہو کہ ہمیں جو ہے وہ چھوڑ دو اور یہاں سے نکل جاؤ اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے۔ تو ان کو جو ہے انہوں نے ڈرایا، دمکایا۔ اس پر جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر سے کہا، جو ان کے پاس آئے تھے، کہ آپ بیٹھ کر ہماری بات سننا پسند فرمائیں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے سننے کے لیے حامی بھر لی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی ان کے سامنے، اور مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی اسلام کے جو ہے وہ حقانیت ان کے دل میں بیٹھ گئی، اور قرآن نے اپنی تاثیر دکھائی۔ تو یہ واپس چلے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جا کے اپنا اسلام کا جو ہے وہ ان کے سامنے اظہار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک کوئی وہ غلطی نہیں کر رہے، کوئی نقصان دہ بات نہیں بتا رہے۔ تو اس پر حضرت سعد کو غصہ آیا، وہ خود چل کر حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان سے یہی کہا کہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑو، ہمارے لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑو، اور یہاں سے چلے جاؤ اگر تمہیں جان پیاری ہے۔ تو اس پر حضرت مصعب نے ان سے بھی یہی کہا کہ آپ اگر ہماری بات سن لیں، آپ نے جو بات آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، قبول کر لینا، جو بات آپ کو بری لگے آپ ہمیں منع کر دیں۔ تو وہ بیٹھ گئے، تو حضرت مصعب نے ان کو بھی قرآن کریم کی تلاوت سنائی۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو قرآن سنایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے نور ایمان چمک رہا تھا۔ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی وہ بھی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے دل میں بھی قرآن نے زبردست قسم کی جو ہے وہ اثر دکھایا، زبردست قسم کا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ واپس جا کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی، تو پورا قبیلہ یوں مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن نے دوستوں اور دشمنوں دونوں کے دلوں میں اپنی تاثیر دکھائی ہے۔ قرآن سے متاثر ہونے والے جو ہے وہ ولید بن مغیرہ بھی ہیں، عتبہ بن ربیعہ بھی ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کے دلوں میں قرآن نے تاثیر دکھائی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی لوگوں کے قصے بھی مشہور ہیں۔ اگر سرداری کی محبت اور جاہ و منصب کی طمع ان کے آڑے نہ آتی تو سب کے سب وہ دین میں داخل ہو جاتے، لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔
وتأمل كيف أسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد قبيلة الخزرج هو وابن أخيه أسيد بن حزير. تروى كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة جاءوا وفد المدينة الذين بايعوه بيت العقبة فأرسل معهم مبعوثين جليلين يعلمانهم الإسلام والقرآن وهما مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما. فلما وصل المدينة أخذا يعلمان الناس القرآن فبلغ ذلك سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد القبيلة فقال لابن أخيه أسيد بن حزير ألا تذهب إلى هذين الرجلين الذين جاءوا يسفهان ضعفاءنا فتنهاهما وتزجرهما عن هذا الصنيع. فسار إليها أسيد فلما انتهى إليهما قال لهما ما جاء بكما جئتما تسفهان ضعفاءنا ثم تباعدهما وهددهما فقال اعتزلانا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة. فقال له مصعب رضي الله تعالى عنه أوتجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. وتأمل كيف أسلم سعد بن معاذ. اور آپ غور کریں کہ کیسے جو ہے وہ سید سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خزرج کے سردار تھے انہوں نے اور ان کے بھتیجے اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. سیرت کی کتابوں میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کے پاس مدینہ کی ایک جماعت آئی جنہوں نے عقبہ میں بیعت کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 جلیل القدر نمائندوں کو بھیجا تاکہ وہ انہیں قرآن و اسلام کی تعلیم دیں. وہ دونوں حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. فلما وصل المدینہ اخذا یعلمان الناس القرآن. اور جب یہ حضرات مدینہ پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی. یہ بات جب قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اپنے بھتیجے اسید بن حزیر سے کہا کہ تم ان آدمیوں کے پاس نہیں چلے جاتے جو یہاں آ کر ہمارے جو ہے وہ کمزور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. فتنہاہما اور تم ان دونوں کو اس کام سے روکو اور منع کرو. فسار الیہما اسید. تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور جب ان کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ تمہیں کیا چیز یہاں لے کر آئی ہے کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے ضعیف لوگوں کو بے وقوف بناؤ. پھر انہیں ڈرایا اور دمکایا اور کہا کہ ہم سے دور ہو جاؤ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے. تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھ کر ہماری بات سننا پسند کریں گے. پھر اگر آپ کو کوئی بات پسند آئے تو قبول کر لیں اور اگر آپ کو ناپسند آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات سے رک جائیں گے. کففنا عنک ما تکرہ. ہم آپ کی ناپسندیدہ بات سے رک جائیں گے. فجلس اسید وجعل مصعب رضی اللہ تعالی عنہ يقرأ وهو يسمع فما انتهى من مجلسه حتى اسلم ثم كر راجعا الى سعد فقال له والله ما رأيت بالرجلين بأسا واخفى امامه اسلامه. فغضب سعد وقام بنفسه ثائرا محتاجا فقال لهما ما جاء بكما اجئتما تصفحان ضعفاءنا اعتزلانا. فقال له مصعب رضی اللہ تعالی عنہ وتجلس فتسمع فإن رضيت امرا قبلته منا وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال انصفتما. فجعل مصعب رضی اللہ تعالی عنہ يتلو القرآن عليه وسعد يستمع. يقول مصعب رضی اللہ تعالی عنہ والله لقد كان وجه سعد يشرق بالإيمان وهو يستمع القرآن. فما انتهى مصعب من القراءة حتى أعلن سيد الأوس إيمانه ثم كر راجعا فجمع قبيلته وقال لهم كيف تعدونني فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا. فقال لهم سعد كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا بمحمد. فدخلوا جميعا في الإسلام رضي الله عن سعد وأرضاه. تو
حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ فجلس اسید، حضرت اسید بیٹھ گئے اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے وہ قرآن سنانا شروع کیا اور وہ سن رہے تھے. مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسلام لے آئے. پھر وہ حضرت سعد کی طرف واپس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے ان دو لوگوں میں کوئی بری بات نہیں دیکھی اور انہوں نے کوئی نقصان دہ بات نہیں دیکھی، اور انہوں نے اپنا اسلام ان کے سامنے چھپایا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور وہ خود جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور ان دونوں سے غصے اور جوش میں خود ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے کہا کہ تمہیں کہ یہاں کیا چیز لائی ہے؟ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بناؤ، ہم سے دور چلے جاؤ؟ تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ ہماری بات سننا پسند کریں گے بیٹھ کر؟ تو اگر آپ پسند کریں تو قبول کر لیں، اور اگر ناپسند کریں تو ہم آپ کے ناپسندیدہ بات سے رک جائیں گے. اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انصفتما، تم نے انصاف کی بات کی ہے. تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرمانے لگے اور سعد سنتے رہے. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بخدا جب سعد قرآن سن رہے تھے تو ان کا چہرہ نور ایمان سے چمک رہا تھا. فما انتہا مصعب من القراءۃ حتی اعلنا، تو حضرت مصعب قرات ختم نہ کر پائے تھے کہ سردار اوس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. پھر واپس لوٹ گئے اور اپنے قبیلے کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں آپ. اس پر سعد نے کہا تب تو مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ. تو وہ ان کے کہنے پر سب اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ حضرت سعد سے راضی ہو. هكذا كان تأثير القرآن في قلوب الأولياء والأعداء ولا تنس قصة الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وغيرهما ممن تأثروا بالقرآن ولولا حب الزعامة ولولا حب الجاه والسلطان لدخلوا جميعا في دين الله ولكن الهداية بيد الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. یہی جو ہے قرآن نے تاثیر پیدا کی، اسی طرح قرآن نے دوستوں اور دشمنوں دونوں کے دلوں میں اپنی تاثیر دکھائی. ولا تنس قصۃ الولید، اور آپ قرآن سے متاثر ہونے والے ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے قصوں کو نہ بلائیں، یاد رکھیں یا پھر نہ بلائیں. ولولا حب الجاہ والسلطان حب الزعامت ولولا حب الجاہ والسلطان، اگر سرداری کی محبت اور جاہ و منصب کی طمع آڑے نہ آتی تو سب کے سب اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے. لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یضلوا، وہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی 10ویں وجہ قرآن کی دلوں میں تاثیر کے تحت حضرت سعد بن معاذ اور ان کے بھتیجے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما کے قبول اسلام کی تفصیل پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.